السلام علیکم ناظرین، بہت ہی تازہ اور گرم گرم خبر میں آپ کے پاس لایا ہوں آج۔ اسی کے اوپر آج ہم اس سینیریو میں بیک گراؤنڈ کی طرف ہم جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کے اندر کس طرح سے یہ معاملات دیکھے گئے۔ تازہ خبر ہے کہ وزیر اعظم صاحب خطاب کر رہے تھے آج اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو قرضہ ہے، مطلب دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ہم ملک کو کیسے چلائیں گے؟ قرضے لے کر ہی ہمیں اپنی معیشت کو آگے چلانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے وسائل کو ہی استعمال کر کے اگر آپ نے اس ملک کو رن کرنا تھا تو پھر آپ کے پاس آپ کی پالیسی میکنگ ٹیم کہاں ہے؟ آپ نے جو کہا کہ ہمارے پاس اتنی بڑی معاشی ٹیم ہے کہ ہم 2013 میں G20 میں پاکستان کو شامل کرنے جا رہے تھے، ہمارے پاس تو اتنے بڑے اکانومسٹ بیٹھے تھے، یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ساری گیم خراب کر دی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس قرضہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو 16 مہینے پہلے بھی تو آپ حکومت کر کے گئے، آپ کی کیا پالیسی تھی؟ اور اگر آپ نے کوئی پالیسی نہیں بنائی تھی تو فردر آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ نے پاکستان کا جتنا بھی ریگستانی علاقوں کے اوپر رقبہ ہے وہ چائنا اور UAE کو دینے جا رہے ہیں، اور اس سے جو آپ کو پیسے آئیں گے آپ نے ان پیسوں سے پھر ملک کو چلانا ہے۔ تو یہ تو وہی بات ہوگی جس طرح سے میں اپنے ملک اپنے گھر کو چلانے کے لیے اپنا رقبہ بھیج دوں اپنے باپ دادے کی وراثت، اور اس کے بعد پھر میں انہی پیسوں سے اپنا گھر چلاؤں اور کہوں میں بہت بڑی محنت کر رہا ہوں، میرے پاس بہت بڑی ٹیم ہے اور میں اتنی بڑی بزنس چلا رہا ہوں، میں اپنے گھر کی زمین بیچ کے اپنا گزر بسر کر رہا ہوں۔ تو مطلب آپ کے پاس پھر پالیسی میکنگ والی کوئی ٹیم نہیں تھی، یہ آپ نے صرف اور صرف وزیر اعظم بننے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا۔ اب اس کے نقصانات پاکستان کو کیا ہونے جا رہے ہیں؟ پاکستان کو نقصانات یہی ہونے جا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں 10 سے 15 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد ہم اسرائیل پیلسٹائن ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیلسٹائن ہے نا، اس نے بھی اسی طرح جب اپنے رقبے اپنے یہودیوں کو اپنے بیچے اور اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کی، تو پھر ان ممالک کو پیلسٹائن کو پھر اس سے جا کر سارے مسائل شروع ہوئے۔ وہ جب یہاں پر بیٹھ گئے تو انہوں نے پھر تھوڑا کر کے قبضہ کرتے کرتے پورے کے پورے پیلسٹائن کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جو فلسطینیوں کی حالت ہے، میں اپنے ملک کی حالت وہی دیکھ رہا ہوں۔ 15 سے 20 سال کے بعد میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو آج فلسطینی مظلوموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے رقبے اگر ان کے پاس چلے جائیں گے 20 40 50 60 70 سال جتنے سال بھی آپ لینے جا رہے ہیں، جب آپ ان کو یہ دے دیں گے تو اس کے بعد جو ہمارے لیے مسائل ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ ان کے پاس ایک منظم ایریا ہو جائے گا جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنی مرضی کی پالیسی بنائے، پھر ہمارے تمام کے تمام کلٹیویشن کے اور ہارٹیکلچر کے سارے ایگریکلچر کے پروسیس ان کے پاس ہوں گے۔ اب وہ ہمیں کچھ دیں، ہمیں دانا نہ ڈالیں، بغاوتیں کروائیں، یہاں پر بیٹھیں، یہاں اپنے جاسوس پیدا کریں، یہاں پر بیٹھ کر اپنے لوگ خریدیں۔ ہمارے تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی عوام تو یہ ہے کہ 10,000 روپیہ لے کے الیکشن والے دن اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تو ان کو جب 10 من 15 من گندم بھوک کے دنوں میں ملے گی تو یہ تو اپنے ملک کو بیچ دیں گے۔ جب عوام کی یہ مینٹیلٹی ہو کہ وہ پیسے لے کر حکمرانوں سے اور اپنا گزر اوقات کرنے کی عادی ہو تو وہ ملک کے بارے میں کیا سوچے گی؟ پاکستان کے جمہوری کلچر کو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے جو اس مرتبہ آپ سے 45 اور 47 فارم جو ہیں وہ سامنے نہیں جا رہے ملک کے، جو الیکشن آپ نے کرائے ہیں، اور جو بندے 50-70 ہزار 50 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے آپ نے ان کو ہروا دیا ہے۔ اب جو آپ نے اتنا برے آروز لگائے جن سے الیکشن ہی مینج نہیں ہوئی، دھاندلی عقل نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، ان کو تو دھاندلی کرنے نہیں آئی، ان کی وجہ سے اب آپ شرمندہ ہے۔ آج تک کسی عدالت نے 45 نمبر فارم کو اٹھا کر اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا، آپ نے عدلیہ کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی ڈرامے چل رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن عوام باہر نہیں نکل رہی، کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی بل پاس ہو رہا ہو، کوئی قانون پاس ہو رہا ہو، اسلام کے خلاف پاس ہو رہا ہو، مطلب عوام کے خلاف ہو رہا ہو، لیبر کے خلاف ہو رہا ہو، ڈاکٹرز کے خلاف ہو رہا ہو، کوئی احتجاج نہیں چل رہا ہے۔ جب یہ ملک کو بیچیں گے تو عوام احتجاج کے لیے نہیں نکلے گی۔ میں آپ سے یہ آپ نے ان کو عادی کیا ہے، کھا کے بیٹھنے کا عادی آپ نے کیا ہے، برداشت کرنے کا۔ پہلے ہی برِ صغیر کی جو دھرتی ہے اس کے بارے میں ارسطو کہہ گیا ہے کہ برِ صغیر کی مٹی سے پیدا ہونے والی گندم جو لوگ کھائیں گے ان میں غیرت نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی اپنے محب وطن نہیں ہو سکتے۔ تبھی تو یہاں اشوکا ہے، تبھی تو یہاں پر پھر برِ صغیر میں سارے کے سارے آپ دیکھ لیں، ہندوازم دیکھ لیں، اسلام بھی پھیلا، اور باقی برٹش کالونی ہم رہے، فرانس والے آئے، پرتگال آئے، وہ جتنے بھی ہمارے اوپر وہ آیا کیا تھا اس کا نام سکندر اعظم، جتنے بھی آئے ہم نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ کیا وجہ ہے؟ برِ صغیر کی مٹی کی وجہ ہے۔ جب پھر پاکستان کو گندم دینے والے یہ ممالک جو ہمارا پیٹ بھر کے ہمیں رات کو سلائیں گے، کھانا دیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح، جب ہم ان سے لے کر کھائیں گے تو پھر وطن کی محبت کہاں ہوگی؟ پھر ان کے ساتھ لوگ مل جائیں گے نا سارے، غداری پھر پروان چڑھے گی۔ تو یہ جو آپ پالیسیز بنا کر آئے ہیں نا، اور جو آپ بڑے خواب دکھا رہے ہیں، ہمیں اس کے رزلٹ کا پتہ ہے۔ جو پیسہ آپ باہر سے لیں گے ان کے آپ نے جزیرے خریدنے ہیں بانٹ کے باہر،
آپ نے جزیروں میں اپنی اولادوں کو سیٹل کر دینا ہے، آپ کی اولادیں وہاں عیاشی کریں گی، یہاں پر ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ سروائیو کریں گے، ٹیکسز اور مہنگائی عام ہوگی، بے روزگاری ہوگی، تعلیم کا آپ نے ویسے بڑا کر کے رکھ دیا ہے، معیشت آپ کی ویسے برباد ہوئی پڑی ہے، پھر انہی پیسوں سے جو ہم 2 ٹائم کی روٹی کے لیے ہم ان لوگوں سے بھیک مانگیں گے، انہی کی زراعت ہوگی، انہی کے قبضے میں ایگریکلچر ہوگا سارا، انہی سے ہم گندم لے کے اپنا پیٹ بھریں گے، پھر انہی کے لیے ہم دلالیاں کریں گے، اپنے ملک کے ساتھ غداریاں کریں گے، صاف ظاہر ہے یہی ہونا ہے، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہم نے ٹوٹ جانا ہے، کالونی بن جانا ہے، یہ حشر ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا۔ مسلم امہ کا ایک اور مضبوط ملک جس کی بہترین آرمی ہے، جس کے بہترین اسلامی شاعر جس نے زندہ رکھا ہوا ہے، دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور جو ایٹامک پاور ہے، یہ ملک بھی بیچارہ معیشت کی بھینٹ چڑھنے جا رہا ہے۔ تو میرا یہ ولاگ کرنے کا اصل مقصد یہ ہے، یہ ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ہم کوئی ملک، اس طرح سے ملک نہیں اسٹیبل ہوتے، اس طرح سے پالیسیاں نہیں بنائی جاتی، اس طرح سے منشور، آپ کو پتہ ہے ملک چلتے ہیں منشور سے، جمہوری لوگ آ کر منشور دیتے ہیں، لوگ ان کے منشور سے متاثر ہو کر ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور وہ جا کر اقتدار میں آ کے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے پالیسیز، 10 سالہ منصوبہ، 5 سالہ منصوبہ جو قوموں کو آگے لے کر جاتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا، سارے ادارے مل گئے، باہر سے اٹھا کر ایک بندہ یہاں پر لے کر آ گئے، بے ایمانی کر کے آپ نے اپنے اصل لوگوں کو ہروا دیا، جمہوری لوگوں کو باہر کر دیا، پلانٹڈ حکومت آپ نے یہاں مسلط کر دی، ان کے تھرو پھر آپ نے فارن کنٹریز کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے کے تحت آپ نے بٹوارا کیا، وہ پیسے لیے، اپنے اپنے حصے بانٹے، وہ تقسیم کر کے آپ نے باہر جزیرے لے لیے، لوگ یہیں کے یہیں پڑے۔ اس طرح ملک چلتا ہے، اس طرح معیشت سنبھالی جاتی ہے۔ تو میں آپ دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وقت تھا جب پیلسٹائن کے اندر علماء مساجد میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ یار ان لوگوں کو، یہودیوں کو اپنی زمینیں نہ بیچو، ان کو ریاست نہ دو، پوری دنیا میں ان کے پاس معیشت ہے لیکن ان کے پاس ریاست نہیں ہے، آپ ٹکڑا دو گے، یہ ریاست بنائیں گے، یہ پھیلیں گے، پورے عرب کے اوپر کنٹرول کریں گے۔ آج وہ گریٹر پالیسی اپنی چلا رہے ہیں نا، آج اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں، سب کو پکڑ کے اب ساتھ ملاتے جا رہے ہیں۔ اب فلسطینیوں کو نکال کر یا مصر میں ڈالیں گے، پورا فلسطین ان کے پاس، مصر کے اندر یہ خود، پھر اس کے بعد مصر کی باری آنے والی ہے، اس کی یمن کی آنے والی ہے۔ تو میرے دوستو، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اب میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم عوام، ہمیں ہی اب پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی سٹیپ لینا ہے، اور اس میں آپ کا تعاون درکار ہوگا۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، اس وقت علماء کی باتیں نہیں سمجھے تھے وہ لوگ، اور آج اس کی قیمت دے رہی ہیں ان کی نسلیں۔ آج آپ میری بات نہیں سمجھیں گے، ہماری نسلیں بھی قیمت دے رہی ہوں گی۔ صرف ایک نسل کا فرق پڑنا ہے، میرا تو نہیں خیال ہم خود ہی دیکھیں گے، ورنہ ایک نسل کا فرق پڑے گا، یہ سب کچھ ہو کے رہنا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری بات کو سمجھیں، میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لازمی کیجیے گا۔